الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات اس سے بھی بلند صلوات. سامعین وقار، ارباب خیرت و دانش، معرفت امام زمانہ کے حوالے سے میں نے 9 نشستوں میں آپ کے سامنے گفتگو کی، اور ان تمام نشستوں میں، تمام مجالس میں کوشش یہی تھی کہ اپنے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں. آج اگرچہ طبیعت ناساز ہے اور گلے کی بھی خرابی ہے، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ضروری باتیں جو امام زمانہ کے حوالے سے ان کو پہنچا کے انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 86 کو سرنامہ کلام قرار دیا. خالق کردگار ارشاد فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کی باقی رہنے والی یاد تمہارے لیے خیر ہے. جو خدا کی باقی رہ جانے والی یاد ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو. اب یہاں پہ جس طرح میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ جب معصوم نے فرمایا تھا امام کو اگر سلام کرو تو بقیت اللہ کہہ کے سلام کرو، اور جب امام کا ظہور ہوگا امام زمانہ بار بار اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور بار بار کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے یہ بقیت اللہ ہے کون؟ جیسے لوگوں کے سوال چلنا شروع ہوں گے ایک مرتبہ امام ان کو مخاطب کر کے کہیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کی باقی رہنے والی یاد ہوں. کل جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ جو سب سے پہلے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ 313 کا لشکر ہوگا. اور کیسے ہوں گے 313؟ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ ان کا معیار وہ ہوگا جو سلمان کا تھا، ان کا مقام وہ ہوگا جو قمبر کا تھا، ان کا مقام وہ ہوگا جو مقداد و ابو ذر کا تھا. یعنی اتنے عظیم مقام پر فائز ہوں گے. ان کے ماتحت جو افراد ہوں گے وہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہوں گے. اچھا، یہ ظہور کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ باقی بچیں گے جو ثابت قدم رہیں گے. اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے وہی امام کا ساتھ دے سکیں گے. اور جب آیت اللہ وحید خراسانی سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے یہ جو لشکر امام میں 313 لوگ ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا،
تو آیت اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایسی تلوار ہوگی جس پر 1000 نام لکھے ہوں گے۔ پھر کہا ان کے پاس طی الارض ہوگا، یعنی کیا مطلب، جہاں چاہیں گے بغیر فاصلہ طے کیے پہنچ جائیں گے۔ اگر مکہ میں بیٹھے ہیں، ارادہ کیا، فوراً کوفہ پہنچ جائیں گے، کوفہ میں ہو گئے، ارادہ کریں گے، فوراً شام پہنچ جائیں گے۔ بھائی جن کے 313 کا یہ مقام ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یہ 313 کا مقام ہے جو امام کے خاص افراد ہوں گے۔ اور یہ ظہور کے زمانے میں ایک اشتباہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میں نے حدیث بھی پیش کی تھی، زمین پہ جب ظلم و فساد بڑھ جائے گا تو امام کا ظہور ہوگا۔ یہی حدیث ہے کہ جب ظلم و فساد سے زمین پر ہو جائے گی امام کا ظہور ہوگا۔ اب اس کا لوگوں نے غلط مطلب لے لیا۔ جو امام کے کچھ پیروکار تھے بہائی فرقے کے، انہوں نے غلط معنی لیا، اور جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، ایتھکس قسم کے لوگ اور کمیونسٹ قسم کے لوگ، انہوں نے کہا زمین پہ جتنا زیادہ ظلم بڑھاؤ گے حضرت عیسیٰ جلدی آئیں گے۔ اور جو امام کے چاہنے والے بہائی تھے، انہوں نے بھی کہا ظلم کو جتنا زیادہ بڑھاؤ گے امام اتنا جلدی آئیں گے۔ حالانکہ اس حدیث کا معنی یہ غلط ہے، ظلم زیادہ بڑھانے سے امام نہیں آئیں گے۔ ظلم کو جتنا کم کرو گے، اپنے کردار کو درست کرو گے، امام اتنا جلدی آئیں گے۔ جو زمین میں ظلم و فساد بڑھائیں گے وہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور جو زمین پہ دجال کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے وہ مہدوی ہوں گے۔ جو زمین پہ مقصد امام کو پھیلائیں گے اور جو دجال کے خلاف برسرے پیکار رہیں گے وہ حقیقت میں مہدوی ہوں گے۔ اچھا، میں نے کل اپنی گفتگو کے آخر میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ آج میں انشاءاللہ رجعت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ رجعت ہے کیا؟ رجعت کا مطلب ہے واپس لوٹنا، جس کو ہم رجوع کرنا کہتے ہیں۔ اور جب ہم کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ہیں اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی رجوع کا مطلب ہے واپس لوٹ کر آنا۔ تو یہ رجعت کا جو عقیدہ ہے یہ شیعہ عقائد میں سے مسلم ترین عقیدہ ہے، اور خود امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ لیسا منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں، وہ ہمارا پیروکار نہیں۔ امام نے کچھ اعتقادات بیان کیا، ان میں سے ایک رجعت بھی تھا۔ تو رجعت کے اوپر عقیدہ رکھنا ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے۔ رجعت ہے کیا؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد 2 طرح کے لوگ واپس آئیں گے۔ بات ذہن میں رہیے، قیامت نہیں، قیامت میں تو سارے کے سارے انسانوں کو واپس لایا جائے گا، لیکن جو رجعت کا زمانہ ہوگا اس میں کچھ لوگوں کو واپس لایا جائے گا۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا کون سے لوگ واپس آئیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بہترین ہوں گے وہ بھی واپس آئیں گے، جو بدترین ہوں گے وہ بھی واپس آئیں گے۔ راوی نے سوال کیا مولا بہترین کیوں واپس آئیں گے؟ فرمایا بہترین اس لیے واپس آئیں گے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں دنیا میں آل محمد کا مقام کیا ہے، اور جو بدترین ہے ان کو آخرت میں تو سزا ملے گی، واپس اس لیے لایا جائے گا کسی کا گلا کاٹا جائے گا، کسی کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور کسی سے کہا جائے گا تو نے دربار میں بی بی کو کھڑا کیا تھا، اب اس کی سزا بھگت لے۔ بہترین اور بدترین واپس آئیں گے۔ اور یہ رجعت کا ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں ہمیں اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جو خود معصومین کے زمانے میں بار بار لوگوں کی زبانوں پر رہا، اور اس عقیدے کی وجہ سے لوگوں پر طنز ہوتا رہا، امام کے چاہنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ صادق آل محمد کا ایک صحابی ہے، نام ہے مومن طاق،
ताक किसे कहते हैं? जो अकेला हो, जिस जैसा कोई ना हो। और वो वाक़ियन अपने ज़माने के तन्हा मोमिन थे। कैसे थे मोमिन? दुश्मनाने अली की आंखों के लिए कांटा थे। दुश्मनाने अली उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। और जब एक दुश्मन अली ने मोमिन ताक से कहा मुझे 5000 दिरहम कर्जा चाहिए, जब तुम्हारा रजत का ज़माना आएगा मैं उसमें वापस कर दूंगा। तवज्जो मेरी जानिब रहे। 5000 दिरहम कर्जा चाहिए, जब रजत का ज़माना आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। मोमिन ताक ने कहा ठीक है, कर्जा दे देता हूँ, लेकिन इस बात की ज़मानत दो जब रजत के ज़माने में वापस आओगे तो इंसान की सूरत में आओगे। उसने जलकर कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा इसलिए कि तेरे दिल में अली का बुग़्ज़ है। मुझे यकीन है कि जब तू वापस आएगा इंसान की शक्ल में नहीं आएगा, बंदर की शक्ल में आएगा। जब तू वापस आएगा तो मुझे यकीन नहीं इंसान की शक्ल में आएगा, तो मैं तुझसे अपना कर्जा कैसे वापस लूँगा। तुझे एक मिसाल के तौर पे पेश किया। रजत मासूमीन के ज़माने में मौज़ूए गुफ्तगू रहा। अच्छा, अब ये रजत कुरान से साबित है या नहीं? मैंने बस कुरान से कुछ दलीलें देके आपकी ज़हमतों को तमाम करना है। सबसे पहले और सबसे बड़ी दलील जो रजत को बयान करती है, जब मासूम से पूछा गया ये रजत क्यों कर होगी, क्यों मुमकिन है, इमाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो कादिर ज़ात है, वो जो चाहे कर दे। और फिर सूरह मुबारक यासीन में आप बारहा पढ़ते होंगे, जब एक शख्स ने कब्रिस्तान से एक हड्डी उठाई, उसको मसल के उसका सफूफ और पाउडर बना के रसूल खुदा के पास आया और क्या कहा था? मैं युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम। भाई कौन इस वसीदा हड्डियों को जिंदा करेगा? तो रसूल खुदा से क्या इरशाद फरमाया था? कुल युह्यी अल्लज़ी अंशा अव्वला मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। ऐ मेरे हबीब कह दो जिसने इस हड्डी को तब बनाया था जब इसका वजूद था ही नहीं। अब तो यह हड्डी मौजूद है, उसको पलटाना क्यों कर मुश्किल है? जब हड्डी थी ही नहीं तो उसने इसको वजूद दे दिया। अब दोबारा नए सिरे से बनाना मुश्किल काम नहीं। दूसरी दलील। अच्छा, तीसरी दलील, जब हज़रत इब्राहीम ने खुदा से सवाल किया या रब्बे कैफा तुह्यिल मौता, बारिलाहा क़यामत में मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? तो सवाल किया था खुदा ने इब्राहीम से लम तुमिन, इब्राहीम इतना बड़ा ईमान, फिर भी इस पे ईमान नहीं है। इब्राहीम ने कहा था ईमान तो है, ले यत्मइन्ना कल्बी, इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। तो खुदा ने कहा था 5 तरह के परिंदे लो जो मुख्तलिफ नस्लों के हों, उनको ज़िबा करो, सबका गोश्त आपस में मिलाओ, मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दो, फिर हर एक परिंदे को आवाज़ दो। इब्राहिम ने परिंदे लिए, सबको ज़िबा किया, गोश्त आपस में मिलाया, मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दिया। अब जिस परिंदे का नाम लेते थे उसका गोश्त जुड़ने लगता था, पर बनने लगते थे। एक मर्तबा खाल बन के लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा देता था। ये भी रजत की एक वाज़ेह दलील है कि इस कायनात में खुदा ने मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया। अगली दलील, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब एक आबादी के पास से गुजरे, और कैसी थी आबादी? हिया खावियतुन अला उरूशिहा, उस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका था। हज़रत उज़ैर ने सवाल किया बारिलाहा मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? तो खुदा ने कहा था उज़ैर ईमान नहीं कहा, ईमान है लेकिन देखना चाहता हूँ। तो खुदा ने कहा था उज़ैर थोड़ी देर के लिए सो जा, तवज्जो हो मेरी जानिब, उज़ैर थोड़ी देर के लिए सो जा। हज़रत उज़ैर ने अपने गधे को बांधा, अपना खाना पास रखा और सो गए। कितना सोए हज़रत उज़ैर?
حضرت عزیر جب سوئے خدا نے سوال کیا کم لبستہ، کتنا سوئے؟ حضرت عزیر نے کہا لبست یومن او بعض یوم، یا ایک دن سویا یا آدھا دن سویا۔ آوازیں گرد گئی نہیں، بل لبستہ مئات عام، عزیر 100 سال سوتے رہے ہو۔ کہا بارلہ 100 سال۔ ایک مرتبہ کہا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو اور اپنے کھانے کو دیکھو۔ جب عزیر نبی نے دیکھا گدھے کی ہڈیاں گل چکی تھی، کھانے میں کیڑے پڑ چکے تھے، 100 سال گزر گئے، گدھا نابود ہو چکا، لیکن عزیر نبی صحیح و سالم رہے۔ بھائی اللہ نے یہ بات تو واضح کر دی، اگر کوئی گدھا 100 سال نبی کے پاس ہوتا رہے، جب بھی اٹھایا جائے گا گدھا ہی رہے گا، کچھ اور نہیں بنے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا، نبی نبی ہی۔ حضرت عزیر اٹھے اور ایک مرتبہ جب سوال کیا نا پریشان ہوئے۔ خدا نے کہا اے عزیر، تو چاہتا تھا مردوں کو زندہ کرنا، میں نے تجھے دکھا دیا۔ اب حضرت عزیر اپنے گھر تشریف لائے، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عزیرہ۔ اچھا دونوں کا سن ایک جیسا تھا۔ جب اللہ نے حضرت عزیر کو موت دی، ان کی عمر تھی 49 سال، بھائی کی بھی 49 سال۔ جب 100 سال بعد اپنے گھر واپس آئے تو ان کی عمر ہوگی 149 سال۔ بھائی نے دیکھ کر کہا تم کتنے شبیہ لگتے ہو میرے بھائی کی۔ حضرت عزیر نے کہا شبیہ نہیں، میں عزیر نبی ہوں۔ گویا حضرت عزیر نے واضح کر دیا کہ 100 سال گزر گئے، 100 سال حضرت عزیر سوتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ اپنے بدن کو حرکت دی۔ 100 سال رہنے کے بعد بھی حضرت عزیر کا بدن سالم رہا۔ بھائی توجہ رہے، 100 سال سونے کے بعد بھی حضرت عزیر کا بدن سالم رہا، تو ہمارے امام زمانہ جو 1000 برس سے زیادہ جو چل بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 1000 برس سے زیادہ ہوں گے مگر نظر 40 سال کے آئیں گے۔ اور جب معصوم سے پوچھا مولا 40 سال کے کیسے؟ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اچھا بس ایک اور جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ جب شہید باقر الصدر سے کسی نے سوال کیا، کہا آپ کے پاس کوئی سائنسی دلیل ہے کہ جس سے آپ ثابت کریں کہ امام زمانہ کی زندگی وہیں پہ رکی ہوئی ہے؟ سنیں گے دلیل؟ سائنس سے دلچسپی رکھنے والے سنیں گے دلیل؟ دلچسپی ہے ان کے صلوات پڑھ لیں۔ آیت اللہ شہید باقر الصدر نے فرمایا، کہا تم روزانہ کھانا کھاتے ہو، تم روزانہ پانی پیتے ہو، جب وہ غذا تمہارے اندر جاتی ہے اس سے کیلوریز بنتی ہیں، اس سے پروٹین بنتا ہے، اس سے کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے، اس سے منرل بنتے ہیں، وہ ساری کی ساری غذا تمہارے جسم کی کھال تک پہنچتی ہے، کھال سے اس کی طاقت تمہارے بالوں میں آتی ہے، تمہارے سر کے بال بھی بڑھتے ہیں، تمہاری داڑھی کے بال بھی بڑھتے ہیں، تمہیں بار بار کاٹنے بھی پڑتے ہیں، مگر اتنا بتاؤ جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج تک کبھی اپنی بھووں کو کاٹا ہے؟ کبھی اپنی پلکوں کو کاٹا ہے؟ کہا جب سے تم پیدا ہوئے آج تک تمہارے سر کے بال بھی بڑھے، تمہاری داڑھی بھی بڑھی، تم سارے بال کاٹ رہے ہو مگر ان بالوں کو نہیں کاٹا۔ خوراک ایک لیکن دو طرح کے اثرات۔ بھائی جب ایک جسم پہ ایک ہی خوراک 2 طرح کے اثر کر سکتی ہے تو اگر 2 الگ الگ جسم ہو، ایک گنہگار کا جسم دوسرا آیت تطہیر کا مصداق، تو کیوں کر وہ فرق نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ ذات جو چاہے وہ انجام دے سکتی ہے۔ تو رجعت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور جس طرح میں نے کل بیان کیا کہ رجعت میں کچھ ہستیاں واپس آئیں گی، ان ہستیوں میں ایک
حضرت ابوالفضل العباس ہوں گے۔ سنیں گے دوسری ہستی، معصومین نے بیان فرمایا جو دوسری ہستی واپس آئے گی وہ حضرت علی اکبر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں ہستیوں کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جب امام کا ظہور ہوگا، امام کی رکعہ میں جنگ لڑ کے بتائیں گے دنیا والوں دیکھو علی کیسے لڑتے ہیں۔ کون ہے علی اکبر؟ جب شہزادے کی ولادت ہوئی تو مولا حسین کے پاس جو بھی اس شہزادے کی زیارت کے لیے آتا تھا مولا حسین اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے، اس لیے کہ شبیہ رسول اس دنیا میں آیا ہے تو مولا خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے، اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے۔ اور جب سارا دن گزر گیا، شام کا وقت آ گیا، سنو گے عزادارو، ہر شام کو جناب زینب عالیہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آتی تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت آیا مولا حسین نے کہا زینب اب تجھے دینے کے لیے حسین کے پاس کچھ نہیں، اب حسین کے پاس فقط علی اکبر ہے، جا زینب علی اکبر تو لے جا۔ کیوں دیا علی اکبر؟ اس لیے کہ شبیہ رسول تھا اور مولا چاہتے تھے اس آغوش میں پلے جو شبیہ فاطمہ۔ امام حسن بھی شبیہ ہے رسول خدا کی، امام حسین بھی شبیہ ہے، شہزادہ علی اکبر بھی شبیہ ہے، مگر فرق ہے حسن بھی رسول کی آدھی شبیہ، حسین بھی رسول کی آدھی شبیہ، مگر علی اکبر پورے کا پورا رسول تھا۔ یہی وجہ تھی نا عزادارو، جب اکبر میدان میں چلا گیا حسین اکبر کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ اکبر کا مقام بار بار سمجھایا۔ عاشور کا روز آ گیا، مولا نے ایک مرتبہ جب سارے اصحاب شہید ہو گئے نا، علی اکبر نے کہا بابا میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ کچھ نہیں کہا مولا حسین نے، کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ علماء بیان کرتے ہیں مولا نے علی اکبر کو اس لیے نہیں روکا کہ ہر شہید کو مولا بار بار روکتے تھے، لیکن جب علی اکبر کی باری آئی مولا نہیں چاہتے تھے کہ دنیا والے سمجھیں شاید اکبر زیادہ پیارا تھا، اس کو جانے سے روک دیا۔ کہا اکبر جاؤ خدا حافظ، مگر جانے سے پہلے بھیا سجاد سے بھی مل لو اور اپنی پھپھی اماں زینب سے بھی مل لو۔ علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد بستر بیماری پہ، ایک مرتبہ ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، چومتے چومتے اپنے بھیا سجاد کی پیشانی کو چوما۔ ذرا سنو گے جملہ، جیسے پیشانی کو چوما نا مولا سجاد بیدار ہوئے، کہا علی اکبر آج کیسا وقت آ گیا، میرے جو بوسے کیوں لے رہے ہو؟ علی اکبر نے رو کے کہا بھیا سجاد ہمارے بابا میدان کربلا میں تنہا رہ گئے ہیں، ہمارے بابا بالکل تنہا ہو گئے ہیں، ان کے یاروں انصار شہید ہو چکے ہیں۔ اب جیسے مولا سجاد نے سنا، ایک مرتبہ کہا علی اکبر میری تلوار دو، میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ جیسے ہی علی اکبر نے سنا، کہا بھیا سجاد نہیں، ہمارا امتحان کربلا میں شہید ہو جانا ہے، مگر آپ کا امتحان اس سے بڑا ہے، آپ نے کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا ہے، آپ نے بیویوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں امتحان دینا ہے، آپ کا امتحان ہمارے امتحان سے بڑا ہے۔ رخصت ہوئے، بیویوں کے خیموں میں آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کا ایک جوان بیٹا تھا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جب وہ اپنے خیمے سے باہر آنا چاہتا تھا کوئی بیوی اس کا دامن پکڑ لیتی تھی، کوئی بیوی اس کا بازو پکڑ لیتی تھی، کوئی اس کا کاندھا تھام لیتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی علی اکبر ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟
جب بار بار علی اکبر کو روکا جاتا تھا، وہ راوی بیان کرتا ہے آخری مرتبہ جب علی اکبر باہر آنے لگے، ایک بی بی نے دامن کو پکڑا، علی اکبر کو اندر بلا لیا۔ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم وہ کون سی بی بی تھی، مگر تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی جوان بی بی ہوتی تو علی اکبر کے کاندھے سے تھامتی، علی اکبر کو بازو سے تھامتی۔ وہ 4 سالہ سکینہ تھی جو بازو تھام کے کہتی تھی علی اکبر میدان میں نہ جا۔ بس علی اکبر ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر آنے لگے، بیویوں نے جب باہر آنے سے روکا، اب ایک مرتبہ مولا حسین خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے میں داخل ہو کے علی اکبر کے بازو کو تھاما اور میدان کی جانب لے کر آئے۔ تاریخ بیان کرتی ہے علی اکبر ایسے باہر آ رہے تھے جیسے کسی گھر سے جنازہ باہر آتا ہے۔ چلے علی اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ گھوڑے کو چلایا، مولا حسین نے علی اکبر کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ علی اکبر نے گھوڑے کی رفتار تیز کی، مولا نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ جب ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، مولا حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ جب علی اکبر کو محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے، جب جیسے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے چلتا آ رہا ہے، آواز دے کے کہتا ہے علی اکبر آرام سے جا، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تجھے پتہ چلتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ بس عزادارو ہمت نہیں علی اکبر کے مصائب پڑھنے کی، بس ایک جملہ پڑھوں گا۔ علی اکبر میدان میں گئے، خوب جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا علی اکبر کو بڑی پیاس لگی ہے۔ مولا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی دی، کہا علی اکبر یہ منہ میں رکھ لو، تسکین ملے گی، نانا حوض کوثر پہ تمہارے منتظر ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں آئے، اشقیاء نے علی اکبر کو گھیرا، ایک لعین ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پہ مارا۔ اب علی اکبر سے برداشت نہ ہوا، زین سے زمین پہ آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ مولا ایک مرتبہ خیموں سے چلے، مگر کس انداز میں چلے؟ تاریخ بیان کرتی ہے مولا چلتے تھے زمین پہ گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر زمین پہ گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر زمین پہ گر جاتے تھے، آواز دے کے کہتے تھے اینا اینا علی اکبر، ارے میرے نور نظر علی اکبر کہاں ہو؟ اللہ جانے حسین کیسے اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ گود میں سر لیا، مولا حسین علی اکبر کے سینے پہ جھکے، مگر مولا سے دوبارہ اٹھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ برچی میں ہاتھ ڈالا، نجف کی جانب منہ کر کے کہا بابا علی آ کر تو دیکھیے، ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی، اسماعیل کے پاؤں میں رسیاں نہیں باندھی، اسماعیل کے آنکھوں پہ پٹیاں نہیں بندھی، میرے ہاتھوں پہ میرے علی اکبر کا لاش۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ہر ذنب قضائہ و تسلیم علیہ۔